بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا یا شکایت تھی اس کو خارج کیا گیا ہے، اور جو شکایت کرنے والی تھی اس کی جانب سے سربراہ سپریم جوڈیشل کونسل پر شدید اور سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، جبکہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اجلاس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے، اور اس میں ایک ٹویٹ کرنے پر سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اظہر صدیق ایڈوکیٹ کو طلب کر لیا گیا ہے کہ آپ نے سردار طارق مسعود سے متعلق جو شکایت تھی وہ آپ نے ٹویٹ کیوں کی، اس پر اظہر صدیق کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے رجسٹرار آفس کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے جو 184(3) کے تحت عوامی مفاد کی درخواست تھی اس کو اوپن کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس تھا، اور توشہ خانہ کیس میں عدالت نے احتساب عدالت اسلام آباد نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب کو سابق وزیر اعظم کا بیان 30 نومبر تک ریکارڈ کرنے کی ہدایت کر دی۔ ابھی چونکہ نواز شریف شامل تفتیش ہوں گے، ابھی تفتیش کے لیے انہوں نے اپنا بیان قلم بند کرنا ہے۔ کل میں نے دیکھا میڈیا میں مختلف لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عدالت میں بیان قلم بند ہوگا۔ عدالت میں تو بیان ایک ہی دفعہ قلم بند ہوتا ہے جب آپ 342 کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جب ایویڈنس مکمل ہو جاتی ہے، اور ڈیفنس سٹیٹمنٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو بیان قلم بند ہونا ہے، چونکہ ابھی ان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی اور یہ اس انکوائری میں اشتہاری ہو گئے، تو ابھی تو ان کے خلاف ان کی حد تک ریفرنس آنا ہے، ان کی حد تک اشتہاری کا ریفرنس تھا۔ تو اب نواز شریف 30 نومبر کو پیش ہوں گے، اور بیان آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کیا لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر نیب لکھ کے دے دے گی کہ ہاں عمران خان تو ایک گھڑی میں عمران خان کے خلاف تو ہم نے کارروائی شروع کی ہوئی ہے، لیکن یہاں جو گاڑیوں کا معاملہ ہے، گاڑیاں تھا یہ تو بڑے لوگوں کی، دیکھیں نا عمران خان کوئی اشرافیہ میں سے نہیں تھے، ان کے جو خاندان ہے یا ان کے بچے کوئی اشرافیہ میں سے تو نہیں تھے، پاکستان کے اشرافیہ میں سے، تو چونکہ وہ پاکستان کے اشرافیہ میں سے نہیں تھے تو انہوں نے گھڑی ایک چرائی ہے، یا گھڑی جو مبینہ طور پر جو الزام لگایا جاتا ہے، حالانکہ وہ قانون کے مطابق اور 50% ادا کر کے لی ہے، حالانکہ آج تک صرف 15% ادا کر کے لی جاتی تھی ماضی میں، ان پہ جو گھڑی چرانے کا الزام ہے، تو گھڑی چرانا ایک شریف آدمی کے لیے واقعی بہت بڑا جرم ہے، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے تو گاڑیاں جو ہڑپ کر جانا وہ کوئی جرم نہیں ہے، اور وہ ان کا حق ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو اس وقت ایمانداری جرم بن چکا ہے، اور سچ بولنا جو جرم بن چکا ہے، اور جو ان چیزوں سے دور ہیں ان کے لیے پروٹوکول ہے۔ احتساب عدالت میں نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، خواجہ عبدالغنی مجید، انور مجید اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ نیب ریفرنس میں سماعت ہوئی۔ جج محمد بشیر نے سماعت کی۔ نواز شریف کی جانب سے ان کے پلیڈر رانا عرفان عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ ابھی وہ اشتہاری کا ان کا سٹیٹس اب ختم ہوا، اور ساتھ ہی پلیڈر پیش ہونا شروع ہو گیا۔ نواز شریف خود پیش نہیں ہوئے، نہ زرداری پیش ہوئے، نہ عبدالغنی مجید، نہ یوسف رضا گیلانی، سب کے پلیڈر پیش ہوئے، ان کے بہاف پر کوئی پیش ہوا۔ عمران خان کو ایک تاریخ پر بھی حاضری سے استثناء نہیں ملتی تھی۔ نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح نے عدالت میں پیش ہوئے، جہاں انہوں نے عدالت نے ملزمان کی حاضریاں لگائیں۔ وکیل صفائی قاضی مصباح نے کہا کہ ایک دفاع کا بیان رہتا ہے، عدالت نیب کو نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کرے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ ضمنی ریفرنس فائل کرنا ہوگا، نواز شریف کی غیر حاضری میں ریفرنس فائل ہوا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف کا موقف نیب ریکارڈ کر لے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ درخواست پڑھنے کا وقت دیا جائے، عدالت نے ریمارکس دیے۔ اتنی بڑی بڑی درخواستیں آپ نے پڑھی نہیں، بغیر نوٹس آپ نے بیان دیے، آپ کہتے ہیں درخواست پڑھنے کا وقت دیا جائے۔ تو عدالت نے ریمارکس دی، اس میں کیا مسئلہ ہے، نواز شریف کو بلا کر بیان ریکارڈ کر لیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ تفتیشی افسر نے بیان ریکارڈ کرنا ہوتا ہے وہی کریں گے۔ وکیل صفائی نے کہا ہمیں سوال نامہ دے دیں، ہم جواب دے دیتے ہیں، کوئی نزدیکی تاریخ دے دیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ تفتیشی افسر بیان ریکارڈ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عدالت نے نواز شریف کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے 30 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی، اور 30 نومبر چونکہ جلد اب ان کیسز کو وائنڈ اپ کرنا ہے، نواز شریف کو بھی پتہ ہے کہ حالات کل کس طرف چلے جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ میں جلد ان چیزوں کو وائنڈ اپ کر لوں۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جانب سے ایک خط لکھا جاتا ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد IIUI کے جو وائس چانسلر ہیں ان کو، چیف جسٹس آف پاکستان نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اسلامی اقدار ختم ہونے سے متعلق خط لکھا۔
چیف جسٹس آف پاکستان نے صدر چیئرمین HEC اور وفاقی وزارت تعلیم کو خط لکھ دیا۔ خط کی کاپی چیف جسٹس شریعت کورٹ اور یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی بھیج دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے وائس پریزیڈنٹ نبی بخش جمانی کی تعیناتی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے خط میں کہا کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی وجہ سے بین الاقوامی معیار کھو چکی ہے۔ برسوں سے جاری بد انتظامی کے باعث انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اسلامی اقدار بھی ختم ہو چکی ہیں۔ چیف جسٹس نے خط میں لکھا کہ 22 ستمبر اور 13 اکتوبر کو یونیورسٹی انتظامیہ سے متعلق خطوط کا تاحال جواب نہیں دیا گیا۔ خطوط کا جواب نہ دینا اس بات کا غماز ہے کہ وائس پریزیڈنٹ غلط کاریوں کی پردہ پوشی چاہتے ہیں۔ نبی بخش جمانی کی تعیناتی 3 ماہ کے لیے تھی، مگر وہ تاحال عہدے پر براجمان ہیں۔ بورڈ آف ٹرسٹیز اجلاس بلا کر یونیورسٹی کے انتظامی معاملات کا جائزہ لیں۔ جو 3 ماہ کے لیے VC تعینات تھا، وہاں ہمارے ملک کے قاضی نے خط لکھ دیا، اور جو 3 ماہ کے لیے نگران حکومتیں آئی تھیں اور 10 ماہ 11 ماہ سے وہ براجمان ہیں، ان پہ آج تک کبھی لب کشائی نہیں کی۔ اور آپ چیف جسٹس ہیں، آپ ڈائریکٹ نوٹس لے لیں۔ اب جب ایک چیف جسٹس اس طرح کا معاملہ کسی VC کے بارے میں بغیر انکوائری، بغیر انویسٹیگیشن، بغیر اس کو دفاع کا موقع دیے عدالت اس کی غلط کاریوں کا ورڈ استعمال کر دے، چیف جسٹس آف پاکستان، کہ جی وائس پریزیڈنٹ کی غلط کاریوں کی پردہ پوشی چاہتے ہیں اور اسلامی اقدار ختم ہو چکی ہیں، اور یہ ساری چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس معاملے پر خود ان کے پاس ساری پاورز ہیں، اور کمیٹی بھی ان کی اپنی ہے، ایک آج خود نوٹس لے لیں اور اس معاملے کو دیکھ لیں، اور تاکہ اس میں پھر تعیناتی بھی اور سارا کچھ ہو جائے گا۔ انہوں نے گلہ بھی کیا کہ میں نے پہلے بھی خط لکھے تھے، ان خطوں کا بھی جواب نہ آیا، تو اب ان خطوں کا، اب تو وہ چیف جسٹس ہیں، اب تو اگلوں نے خطوں کا جواب دینا ہی دینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان خطوط کا جواب کیا آتا ہے۔ فرحت اللہ بابر اور باقیوں کی جانب سے کچھ درخواستیں تھیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کا کیس تھا، افغانستان کے جو تارکین وطن ہیں ان کے حوالے سے، اور رجسٹرار آفس نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ 184(3) کے تحت مفاد عامہ کے معاملہ نہیں ہے یہ، اور یہ انڈیویجول معاملات ہیں، اور آپ ہائی کورٹ نہیں گئے، ڈائریکٹ سپریم کورٹ آ گئے۔ اعتراضات لگا کے انہوں نے مسترد کر دی تھی۔ اس کے خلاف چیمبر اپیل دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے پاکستان میں مقیم غیر ملکی شہریوں کی بے دخلی کے خلاف دائر درخواست پر چیمبر اپیل میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے کھلی عدالت میں لگانے کا حکم دے دیا۔ پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب رجسٹرار آفس کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں کہ رجسٹرار کا کام نہیں ہے اس طرح درخواستوں کو مسترد کرنا، اور اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اسی طرح کی اعتزاز احسن صاحب کی درخواست ہے، وہ بھی جلد سماعت کے لیے مقرر ہوگی چیمبر اپیل کے لیے۔ رہنما پیپلز پارٹی فرحت اللہ بابر، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد، چیئرمین NDM محسن ڈاور اور انسانی حقوق کے سماجی کارکنان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے رجسٹرار آفس کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے عدالت نے کہا اس کو اوپن کورٹ میں فکس کیا جائے سماعت کے لیے، اور اس پر اب سماعت ہوگی، اور یہ چونکہ ایک معاملہ اس کو قومی سلامتی کے ساتھ ہماری حکومت نے جوڑا ہوا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں کس حد تک جاتی ہے اور یہ سارے معاملات کس حد تک ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان بطور چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل، 2 سینئر ججز سردار طارق مسعود اور جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب، اور 2 سینئر ججز آف چیف جسٹس آف ہائی کورٹس، ایک امیر بھٹی ہے اور ایک جو افغان صاحب ہیں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ۔ تو یہ 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ اس میں 10 درخواست گزار تھے مظاہر نقوی کے خلاف، اور 1 درخواست گزار تھیں سردار طارق مسعود کے خلاف۔ سردار طارق مسعود کو تو نوٹس ہی نہیں گیا تھا، شوکاز نہیں جاری کیا گیا تھا، صرف ان کے معاملے کو دوبارہ دیکھنا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت متفقہ طور پر خارج کر دی، جس میں قاضی فیض کی صدارت میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں جسٹس مظاہر نقوی اور طارق مسعود کے خلاف شکایت کا جائزہ لیا گیا۔ کونسل نے جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت متفقہ طور پر خارج کی۔ کارروائی میں وقفہ ہوا، جس کے بعد جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت کا جائزہ آج لیا جائے گا۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف اثاثوں کا ریکارڈ اکٹھا کیا جائے گا، اکٹھا کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں مظاہر نقوی کے نام پر لاہور میں 2 جائیدادوں کا مکمل ریکارڈ طلب کیا تھا، وہ عدالت میں جمع کروایا گیا، جس میں گلبرگ 3 لاہور میں پلاٹ نمبر 144 اور کینٹ لاہور کینٹ میں پلاٹ نمبر 100 ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیض کی سربراہی میں اجلاس میں جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے کونسل کے 3 ممبران پر اعتراضات کیا گیا۔ خواجہ حارث صاحب پیش ہوئے مظاہر نقوی کی جانب سے، اور انہوں نے خط جمع کروایا کہ آپ اس کارروائی کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ایک تو آپ 3 ممبران پر، 5 میں سے 3 ممبران پر اعتراض ہے، اور دوسرا ہم نے آپ کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔
جسٹس مزار نقوی نے کونسل کے 3 ارکان پر اعتراض اٹھایا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے مزار نقوی کے اعتراضات اور ان کے خلاف درج شکایت کا جائزہ لینے کے بعد اجلاس منگل کی سہ پہر آج 3 بجے تک ملتوی کیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ جسٹس طارق مسعود کے خلاف درج شکایتی درخواست خارج کر کے انہیں بدنام کرنے پر درخواست گزار کے وکیل کو نوٹس کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ کونسل اجلاس میں جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت کا جائزہ لیا گیا۔ شکایت کنندہ آمنہ ملک جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت پر تسلی بخش جواب نہ دے سکیں۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ شکایت کنندہ نے تسلیم کیا کہ دستاویزات کے دیکھنے کے بعد ان کی شکایت تسلی بخش نہیں۔ کونسل اجلاس کے دوران جواب دہندہ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ شکایت کنندہ نے عوامی سطح پر انہیں بدنام کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان پر الزام یہ ہے کہ آمنہ ملک نے ان کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، وہ جو شکایت تھی وہ ٹویٹ کر دی تھی جو درخواست کی کاپی تھی، اس پر یہ الزام تھا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ مزار نقوی کے خلاف تو نہ صرف وہ جو وکیل تھا نوید جو قاتلانہ حملے میں عمران خان قاتلانہ حملے کا جو مرکزی ملزم تھا نوید، اس کا وکیل، اور اس نے باقاعدہ طور پہ شکایت دائر کر کے پریس کانفرنس کی تھی اور پھر پوری مسلم لیگ نون نے پریس کانفرنس کی تھی، اور وہ ان کے خلاف کسی کے خلاف کارروائی نہیں لی گئی، لیکن ان کے خلاف کارروائی لی گئی ہے اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو جسٹس سردار طارق مسعود نے درخواست کی کہ شکایت کنندہ اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق کے خلاف کارروائی کی جائے، اور انہوں نے کونسل میں ہی یہ استدعا کی اور اس استدعا کو منظور کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے ان کی شکایت کو سوشل میڈیا پر پھیلایا جس سے ان کی ساکھ مجروح ہوئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف تضحیک آمیز شکایت دائر کرنے کا مقصد انہیں بدنام کرنا تھا۔ جوڈیشل کونسل نے تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد شکایت کو مسترد کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ جسٹس طارق مسعود کے خلاف تضحیک آمیز شکایت دائر کرنے پر آمنہ ملک کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بعد میں کریں گے، تاہم سپریم جوڈیشل کونسل نے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو نوٹس پہلے کر دیا، درخواست گزار کو بعد میں کریں گے، اظہر صدیق کو پہلے کر دیا، جس میں ان سے 7 روز میں وضاحت مانگی گئی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق وضاحت دیں کہ کیا انہوں نے جسٹس طارق مسعود کے خلاف شکایت کو سوشل میڈیا پر کیوں جاری کیا، اگر شکایت کو سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا تو ایڈوکیٹ اظہر صدیق کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ یہ ان کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، جبکہ وہ جو درخواست گزار ہیں آمنہ ملک، ان کی جانب سے جو الزام لگایا گیا اور جس کو تمام جو ہمارے سینئر صحافی ہیں سپریم کورٹ سے، انہوں نے اس خاتون آمنہ ملک کو، وہ درخواست گزار ہیں، آمنہ ملک درخواست گزار کو کوڈ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آمنہ ملک کی جانب سے کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو سربراہ تھے وہ بطور سربراہ سپریم جوڈیشل کونسل وہاں پہ بیٹھے تھے، قاضی فیض عیسیٰ نے دوران سماعت ان کو کہا کہ آپ نے یہ معلومات کہاں سے اکٹھی کی، آپ کا سورس کیا ہے جو آپ نے سردار طارق مسعود کے خلاف ٹیکس کی معلومات اکٹھی کی، اور باقی یہ چیزیں یہ بتا دیں ورنہ آپ کو وہاں بھیج دوں گا جہاں سے آپ واپس بھی نہیں آ سکیں گی۔ یہ آمنہ ملک جو خاتون ہے وہ یہ الزام لگا رہی ہے مبینہ طور پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب پر کہ انہوں نے دوران سماعت جو درخواست گزار ہیں ان کو کہا کہ آپ اپنی سورس آف انفارمیشن بتائیں، معلومات کا ذریعہ بتائیں، نہیں تو آپ کو وہاں بھیج دیں گے جہاں سے واپسی بھی نہیں آ سکیں گی۔ اب یہ ان کی جانب سے اتنا بڑا الزام ہے، اس کی کوئی تردید سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نہیں آئی، چونکہ یہ اسی وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گیا تھا اور تمام صحافیوں نے اس کے اوپر بات کی۔ اب ایک تو اس کے اوپر ضرور اعلامیہ آنا چاہیے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سخت بات وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے حوالے سے خط لکھیں کہ وہاں اسلامی اقدار ختم ہو گئی ہیں، تو کیا یہ اتنا بڑا اسلامی اقدار کے خلاف وہ ریمارکس میں نہیں سمجھتا کہ وہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال اب وہ درخواست گزار ہے، اس نے جب میڈیا کے سامنے یہ بات کی ہے تو اس پر اعلامیہ ضرور آنا چاہیے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے آفس سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آج دوبارہ 3 بجے سماعت ہوگی مزار نقوی کی حد تک، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔